اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ. ان تینوں میں گہرا ربط ہے. آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی. ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے. یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے. نمبر 2، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے دو راستے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئکن پریس کریں. شکریہ. نمبر 1، صاحب یقین کی صحبت. جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے. اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی. صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سرات کرے گا. یہ ہے عوام کے لیے صحبت. کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کریں. تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے. اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا ہے، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا. اس نے روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا. یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے. جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آیا. نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. تو یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے. جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں: یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت. یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہیں آ جاتے ہیں. آپ یادو یہاں پر لیکن ان کو دقت ہوتی ہے. یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا، جو بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے. کہیں بڑھیں. تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں. غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو. اور ہماری آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے. ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے. اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل. اب دوسری بات کی طرف آئیے. نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں. پہلی چیز، اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی. پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر. اللہ کو یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دل کو غفلت میں مت آنے دو. دل غافل ہوگا، شیطان کا ڈیرا بن جائے گا. وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو. جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے. سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے. الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن.
اسی کو فرمایا میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، حضور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ الذکر ہے، تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا، اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، بہرحال اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں ہر شے، پڑھیے انشاءاللہ آ جائے گی چیزیں۔ نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے۔ یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا۔ یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا، پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا۔ تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی، ادعیہ معصورہ۔ آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے۔ صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا، جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے۔ ان ادعیہ معصورہ سے 2 تعلق جڑ گئے انسان کے۔ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ تو آپ کے 2 تعلق جڑ گئے۔ آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا۔ بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ، لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھے درجے میں میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز۔ کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا۔ بھئی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے۔ سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات، یہ تو ماہر کی کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر یہ ہے۔ در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، یہ بڑے ماہر ہوتے تھے، یہ لوگ بڑے ماہر اطباء تھے۔ یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں۔ فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں۔ ہمارے صوفیاء کرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے، لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر۔ جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ مراقبہ کیا مانی؟ اب ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی۔ مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا۔ وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو۔
لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر پر. سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر. نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول. کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے. جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں. یہ ہے پریونشن. اب اگر مرض ہو جائے تو کیا ہو؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک دیکھیے عجیب ہے، یہ نفاق کا علاج انفاق سے. صرف ایک الف لگا نا. انفاق کے معنی اور ہے. یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے. یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے. مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے. جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے. اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت. لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے، مال. انہ لحب الخیر لشدید. مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا. اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے. جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو. ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے. امیڈیٹ ایکشن. ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل کرو. اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، اور پھر لگا دینا اپنے آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا. اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر. ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں. کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا. وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے. الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے. کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی. کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی. کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے. اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ. لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا، نفاق. جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج. تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا. کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجیے. کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے.
बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है। हुजूर जब वापस आए हैं और अब आपने एक एक को बुलाया, जिन लोगों ने तो पहले झूठी कस्में खा ली थी उनको तो बुलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने एग्जेम्पशन भी नहीं ली थी और गए भी नहीं थे। अब उनको आपने एक एक करके पेशी हुई, आप क्यों नहीं गए थे? तो अब जो मुनाफिकीन थे उनमें से उन्होंने इस मौके पे झूठी कस्में खा ली। खुदा की कसम हुजूर हम तो बिल्कुल तैयार थे, पूरी मैंने तैयारी भी कर ली थी, पूरा इरादा था, ये वक्ती तौर पर ये मुसीबत मुझ पर आ पड़ी। जिसने कसम खाई उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाइए। काब इब्ने मालिक की बारी आई तो उनके अल्फाज अपने ये कि जब मैं पेश हुआ तो हुजूर के चेहरे मुबारक पर एक गुस्से वाली मुस्कुराहट थी। ज़हर खंद कहते हैं, एक मुस्कुराहट है लेकिन गुस्से के साथ, गजबनाक। आप फरमाइए आप क्यों नहीं गए? हज़रत काब ये फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया कि हुजूर ज़बान मेरे पास भी है, झूठ मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन झूठ बोलकर मैं इस वक्त आपकी नाराजगी से तो बच जाऊंगा, लेकिन अल्लाह के पकड़ से नहीं बच सकूंगा। मैं एतराफ करता हूं कि जितना सेहतमंद मैं इस जमाने में था कभी नहीं था, जितना फारिगुल बाल इस वक्त था कि मेरे पास साजो सामान मौजूद था रास्ते के लिए, उतना मैं कभी नहीं था। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि मुझे मेरे नफ्स ने, शैतान ने पट्टी पढ़ाई। वो पट्टी क्या पढ़ाई कि हुजूर तो 30,000 के लश्कर के साथ चलेंगे तो लश्कर तो स्लोली मूव करेगा ना, तुम्हारे पास बड़ी तकड़ी, बड़ी तवाना, सेहतमंद ऊँटनी है, तुम जरा 2 दिन बाद चलना तेजी के साथ और हुजूर से मिल जाना, बस ये ताखीर कारवा। तो उन्हें ख्याल आया कि अभी 2 दिन घर की ठंडी छांव है, मैं यहां पे जो आराम है वो कर लूं। मुझे जिगर का शेर याद आया है कि तपती राहें मुझको पुकारे, दामन पकड़े छांव घनेरी। एक तरफ फर्ज की पुकार है, उसमें तो जाहिर बात है कि वो तपती राहें हैं, ला तनफिरू फिल हर, सुना चुका हुआ आयत। यहां घर में, नखलिस्तान में, खजूरों की छांव में, अहलो अयाल में ये ठंडी छांव जो है ये पकड़ रही है, भाई 2 दिन ठहर के चले जाना, ठीक है, कोई नियत में खराबी नहीं ना। उसके बाद फिर जब अभी 2 दिन और ठहर जाओ, ये तो बड़ा लंबा सफर है, जरा तेज और दौड़ लेना। तो फरमाते हैं कि हुजूर मैं इसी तरीके से ताखीर और तावीक में पड़ा रहा, यहां तक कि एक रोज अचानक मुझ पर यह चीज मुनकशिफ हुई कि तो मैं चाहे कितना भी तेज चल लूं मैं आपसे नहीं मिल सकता, मेरे आसाब ढीले हो गए, इस तरह मैं महरूम रह गया। हुजूर ने बाइकॉट का हुक्म दिया सहाबा को। 3 सहाबा थे ऐसे, 2 और थे जिन्होंने इसी तरीके से एतराफ किया। हुजूर ने हुक्म दे दिया कोई इनसे गुफ्तगू न करे, सोशल बाइकॉट। बड़ी सख्त सजा थी जो दी गई है, उसकी बड़ी तफासील है, अल्लाह ताला शौक दे तो वो हदीस पूरी पढ़िए। मैंने तो 2 जुमों में एक मरतबा सिर्फ इस एक हदीस को बयान किया था, शायद कहीं कैसेट्स हो मेरे यहाँ, हमारे नंबर कोई मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बड़ी अजीब हदीस है। लेकिन इसमें जो असल सबक है वो क्या है? इस तरीके से शैतान ले तो लाल, ताखीर, तावीक, अभी क्या जल्दी है, जरा इस काम से फारिग हो लो, जरा फिर तलाफी कर लेना, जरा ज्यादा जोर से काम कर लेना, ये वो चीज है कि जो वो तो खैर सहाबी थे, बच गए। अगर वहां झूठी कसम भी खा देते तो गए थे। ये तो इतना ही है ना, मर्दी और नामर्दी कदम फासला दारत। इसमें तो यही है कि जरा एक झूठी कसम खा देते, झूठे बहाना बना देते तो अब ज़ौफ़ ईमान न रहता, वो निफाक की सरत शुरू हो जाती। वो अल्लाह ताला ने उनको बचाया, लेकिन यह कि हम कैसे बचेंगे अगर हमने ये रविश इख्तियार की। लिहाजा 3 काम, दवा में जिक्र नंबर 1, उसकी मैं शरह कर चुका हूं, 4 अज़कार याद कर लीजिएगा इनको, वरना क्या फायदा। नंबर 2, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, निफाक का इलाज इन्फाक से। नंबर 3, ये आदत अपने अंदर पैदा कीजिए शऊरी तौर पर कि जब एक हकीकत वाज़ेह हो जाए फौरन एतराफ कि हाँ भाई बात ठीक है आपने। जब एक फर्ज का एहसास हो जाए फौरन उसकी अदायगी के लिए आगाज। ताखीर और तावीक है कि जिससे फिर निफाक को मौका मिलता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हकीकी ईमान अता फरमाए और निफाक से बचाए रखे। अब आइए हकीकत व अक़साम शिर्क पर। देखिए, हर शख्स ये जानता है कि इस्लाम दीन तौहीद है। एक लफ्ज़ में अगर कहेंगे तो इस्लाम का सबसे बड़ा वस्फ, सबसे बड़ी अलामत तौहीद। वो जो इकबाल ने कहा कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, तो तौहीद है।
तौहीद की जिद है शिर्क। ठीक, इससे मैं एक नतीजा निकालता हूं, कोई मुसलमान जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। यह मेरा नतीजा है, जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। वो शिर्क में मुब्तला होगा तो ना समझी में होगा, ना दानी में होगा, वो उसे शिर्क नहीं समझेगा। ये मुमकिन नहीं है कि कोई मुसलमान हो, गया से गया मुसलमान, गुजरा से गुजरा मुसलमान, घटिया से घटिया मुसलमान, लेकिन वो शिर्क को शिर्क समझते हुए उसमें आलूदा हो जाए। होता क्या समझ में नहीं आता कि शिर्क। तो जरूरत बहुत है कि हम ये पहचाने कि ये शिर्क है क्या। दूसरी बात ये जान लीजिए, हमारे दीन में नाकाबिले अफ़्व जुर्म कौन सा है? शिर्क। 2 मरतबा बयान फरमाया गया सूरह निसा में सिर्फ, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला इसे तो हरगिज नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, हाँ उससे कमतर जिसको चाहेगा मुआफ फरमा देगा। नोट कर लीजिए, इसकी भी अंदर भी ओपन लाइसेंस नहीं है कि बकिया सारे गुनाह लाजिमन मुआफ कर देगा, ये नहीं है। इससे तो आप में जुर्रत पैदा हो जाएगी, बाकी सब किए जाओ, ये नहीं। जिसको चाहेगा बख्श देगा, लेकिन उम्मीद जरूर दिला दी कि शिर्क से कमतर कोई गुनाह हो तो उसकी बख्शिश की बगैर तौबा के अल्लाह ताला ने उम्मीद दिलाई। तौबा से तो शिर्क भी माफ हो जाएगा। इससे मुराद क्या है? बगैर तौबा के। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और गुनाहों के बारे में तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन शिर्क के बारे में हरगिज नहीं। अहमियत वाज़ेह हो गई मजीद। नंबर 3, इस शिर्क की हमागिरियत का आलम यह है कि सूरह यूसुफ की आया मुबारका है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इंसानों की अक्सरियत का हाल यह है कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर किसी न किसी किस्म के शिर्क के साथ। ये यूनिवर्सैलिटी है इसकी कि अल्लाह को भी मान रहे हैं लेकिन किसी नौ का शिर्क जो है वो भी लगा रखा। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि, इंसानों की अक्सरियत का हाल ये है कि वो ईमान नहीं रखते अल्लाह पर, इल्ला वहुम मुशरिकून, मगर ये कि कोई ना कोई शिर्क भी करते हैं। चौथी बात ये समझिए कि शिर्क हर दौर में भेष बदल कर आता है। ये जरूरी नहीं है कि शिर्क की जो किस्में आज से 200 बरस पहले थी सिर्फ वही आज भी रहे। हो सकता है कि बिल्कुल नई शक्लें इस शिर्क ने इख्तियार कर ली। इससे क्या नतीजा निकला कि अगर इज्तिहादी बसीरत नहीं होगी तो हो सकता है कि एक शख्स जो हमारे साबिक उलमा ने लिख दिया कि ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, आज से 500 बरस पहले का इंसान बड़े से बड़ा आलिम दीन अपने जमाने के शिर्क को पहचान कर तो लिख सकता है। उससे तो आप बच रहे हैं। इमाम इब्न तैमिया ने इसको शिर्क करार दिया, इसको शिर्क करार दिया, इसको शिर्क करार दिया। कोई शख्स है जो इससे तो बच गया। इमाम साहब की दी हुई बसीरत से उसने उन जो अक़साम है शिर्क की उनको पहचान लिया, लेकिन यह ऐन मुमकिन है कि आज के शिर्क को वो ना पहचान रहा हो। अपनी जगह वो समझ रहा हो अपने आप को बहुत बड़ा मुवहिद, जबकि इस दौर का जो शिर्क है उसमें मुलव्विस हो। इसको मैंने कहा है कि इस शिर्क के बारे में बड़ी इज्तिहादी बसीरत की जरूरत है। फारसी का एक शेर है, बड़ा प्यारा शेर है, बहर रंगे के खाही जामा मी पोश मन अंदाजे कदत रामी शनासम। अपने महबूब से कह रहा है शायर कि तुम जिस तरह का चाहो लिबादा ओढ़ लो, मैं तुम्हें तुम्हारे कद से पहचान लूंगा। कितना ही छुपा लो अपने आप को, कैसे ही लिबास बदल लो, बहर रंगे के खाही जामा मी पोश मन अंदाजे कदत रामी शनासम, मैं तुम्हारे कद से तुम्हें पहचान। ये अगर बसीरत न हो कि शिर्क को उसके कद से पहचान सकें आप, उसके लिए जरूरत है उसूलों की। देखिए जिस तरह अलजबरा के उसूल होते हैं, फार्मूला है, फार्मूला हाथ में आ गया, मसले हल करते चले जा रहे हैं, आप अप्लाई करने की देर है फार्मूले की। अगर आपने सिर्फ गिनती करके किसी जमाने के शिर्क वो तो समझ लिए, लेकिन वो बसीरत बातनी हासिल नहीं हुई, इज्तिहादी बसीरत
وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ ان اصولوں کو اپلائی کریں۔ ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، میرا اپنا یہ تاثر ہے، ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں۔ اور شر، برائی، گمراہی، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں۔ اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے، عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے، عمل کی یا عقیدے۔ یہ میرا تاثر ہے، اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی۔